الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک حدیث جو مجھے بہت پسند ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ بھی اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ چیزیں آپ کو ٹیچ کرنا چاہتا ہوں، تو who will learn from me will act upon it and will inspire someone else to act upon them۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں ان کو سیکھوں گا بھی، ان پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور 5 چیزیں جو ہیں ایک ایک کر کے گنوائیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی وہ تھی کہ ایوائڈ فرام فوربڈن تھنگ، حرام تھنگ۔ یو ول بیکم دا گریٹسٹ ڈیووٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ amongst the people، یعنی کہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے نزدیک عبادت گزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زیادہ مسجد میں اس کا آنا جانا ہو، زیادہ روزے رکھے، زیادہ جو ہے وہ اس نے حج کیے ہوں، زیادہ عمرے کیے ہوں، زیادہ جو ہے وہ صلاۃ التسبیح ذکر اذکار کرتا ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ہو، ٹھیک ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جو ہے وہ ہمیں بڑا خوبصورت میسیج دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لو، بس اپنے فرائض پورے کر لو، آج کے دور کے میں کہتا ہوں سب سے بڑے آپ ولی اللہ بن جائیں گے اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں۔ اور وہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے کھانے پینے میں حرام جو ہے وہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، کتا کھانا حرام، بلی کھانی حرام، سور کھانا حرام، اس کے بعد جو ہے ہمیں پتہ ہے خون پینا حرام، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر یورپ کے اندر ملتی ہیں، ان کے اندر مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں الکوہل وغیرہ، ان تمام چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں پتہ ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے حرام ہونے کا ہمیں پتہ تو ہے لیکن ہم ان کو سوچتے نہیں ہیں عام زندگی میں۔ اب پیسہ انسان بعض اوقات بڑے حرام طریقوں سے جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے، رشوت جہاں سے آ رہی ہے وہ بھی لیتا جا رہا ہے، سود جو ہے وہ کھا رہا ہے، اور وہ ان چیزوں سے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں حلال جو ہے وہ کچھ کما لوں، حرام پیسہ کما کے حلال چیز خرید لوں، پیسے جیب کے اندر حرام رکھے ہوئے ہیں اور گوشت جو ہے وہ حلال تلاش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرا ایک دوست تھا، میں اس کے ساتھ دوست تو نہیں تھا، ایک کولیگ تھا، وہ مسلمان تھا، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا بریک اپ ہو گیا، کسی گوری کے ساتھ اس نے جو ہے وہ ریلیشن رکھ لیا۔ اب اس نے مجھے اپنی ساری کنورسیشن اس کے ساتھ بتائی، تو یہ بات بڑی آئی اوپنر ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ کہتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنا حرام رشتہ بنایا، صبح کے ٹائم وہ اٹھی اور وہ جو سوسیجز ہوتے ہیں وہ بنا کے میرے لیے بریک فاسٹ میں لے آئی۔ تو میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، ہم نہیں کھاتے وہ جس کے اوپر حلال نہ لکھا ہو، چاہے وہ چکن ہی کیوں نہ ہو، ہمیں الاؤ نہیں ہے۔ تو آگے سے وہ مجھے کہنے لگی اچھا جو کام تم میرے ساتھ کرتے رہے وہ حلال تھا، اور یہ جب کھانے پینے کا معاملہ آ گیا تو یہ حرام ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کتنی آئی اوپنر بات ہے یہ، کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے جو بڑے حرام ہیں، اور چھوٹے چھوٹے حرام جو ہیں ان پر ہماری کتنی توجہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا حرام ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا سننا حرام ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا بولنا حرام ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا پہننا حرام ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کے اندر آپ دیکھیں مسلمان عورتوں نے کیا لباس پہنے ہوئے ہیں، مرد جو ہیں وہ سونا پہن رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ مت پہنیں، یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہے، ریشم اور سونا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جن کا گھروں میں رکھنا حرام ہے۔ اور پھر مال کے بارے میں اسپیشلی ہم بالکل توجہ نہیں دیتے، حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی بہت پہلے فرما گئے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس وہ مال جمع کریں گے، مال آئے تاکہ عزت میری مال سے بنے۔ تو اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، بس اپنے فرائض ادا کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ جو اللہ نے دیا نا اس پہ راضی ہو جاؤ، اس سے تم کیا بن جاؤ گے؟ سب سے بڑے امیر آدمی بن جاؤ گے۔ بی پلیزڈ ود وٹ اللہ ہیز allotted you. You will become the richest man. Don't compare yourself with others.
اب یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا، کسی کو لمبا بنا دیا، کسی کو ٹھگنا بنا دیا. اس کو میں چینج نہیں کر سکتا. کئی بچے ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں منہ کے اندر سونے کا چمچ لے کر. کئی بچے غریب جھونپڑے میں پیدا ہو رہے ہیں. آپ نہیں چینج کر سکتے. ہاں کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہیں. جیسے میرا اپنا ویٹ بہت زیادہ تھا، تو میں نے کوشش کی، میں نے اوور ایٹنگ پہ تھوڑا سا کنٹرول کیا، تو میں نے اپنا ویٹ کافی ریڈیوس کر لیا. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے مجھے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، میں اوور ٹائم کر سکتا ہوں. کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے. تو جن چیزوں میں اختیار نہیں ہے، اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں گے تو اس سے ہمارے اندر انگزائٹی پیدا ہوگی، ڈپریشن پیدا ہوگا، انگریٹفلنس پیدا ہوگی. ہم اللہ کے ناشکرے بن جائیں گے. تو جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھ لیں، آپ سب سے امیر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا، بی کائنڈ ٹو یور نیبر ایون اف دے آر بیڈ ٹو یو، یو ول بیکم دا پرفیکٹ بلیور. اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے آ رہے ہیں، بہت اونچی آواز میں ہارن کر رہے ہیں، گھر والے اٹھیں نہ اٹھیں سارا محلہ اٹھ کے بیٹھ جائے. اپنے گھر کی صفائی کا خیال ہے، لوگوں کے گھر کے آگے کوڑا پھینک دیا، کوئی خیال نہیں. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک تاکید فرمائی ہے کہ جبرائیل ایک دفعہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی سخت تلقین کی کہ مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ رکھ دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ہی از ناٹ بلیور، واللہ ہی از ناٹ بلیور، واللہ ہی از ناٹ بلیور. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون ہے جو کہ ایمان والا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کہ جس کے ایول سے، جس کے شر سے اس کا نیبر سیف نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح فرمایا، اگر تمہارا پڑوسی تم سے خوش نہیں، جنت میں جانا بڑا مشکل ہے. اور فرمایا، ڈونٹ ریز یور وال سو ہائی، کہ آپ اتنی اپنی دیواروں کو بلند نہ کرو وداؤٹ پرمیشن آف یور نیبر، کہ آپ کے نیبر کے جو ہوا کا رستہ ہے، روشنی کا رستہ ہے، آپ کی دیواریں اونچی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو جائے. تو اسی طرح سے ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. ہم یورپ میں اگر رہتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے بوڑھے نیبرز ہوتے ہیں جو بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں ان کا پوچھتے رہنا چاہیے، ہمیں پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم اچھے مسلمان ہیں. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ اگرچہ آپ غیر مسلم بھی ہیں، تب بھی اللہ کے نبی ہمیں ہدایت کر کے گئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بہت کائنڈ رہیں. تو یہ 3 باتیں ہوگی. اس کے بعد چوتھی بات فرمائی کہ اپنے بھائی کے لیے بھی سیم چیز پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. لائک یور بردر سیم تھنگ وٹ یو لائک فار یور سیلف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میرے پاس جو ہے وہ میں کروڑ پتی ہوں تو میں یہ پسند کروں کہ اگر میں بہت بڑے گھر میں رہتا ہوں تو میں اس کو بھی لا کے بڑے گھر میں رکھوں یا اس کے بھی بینک میں اتنی پیسہ ڈال دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لیے ایمان کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے لیے گناہوں سے بچنے کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے لیے جو ہے دعائیں مانگتا ہوں خیر کی. تو میں اگر کوئی میرا غیر مسلم بھائی ہے تو میں اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگوں، اس کے لیے بھی جو ہے صراط مستقیم کی دعا مانگوں، اس کے لیے بھی یہ چاہوں کہ وہ بھی گناہوں سے بچے، اس کا بھی تعلق اللہ سے قریب ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرے. اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ میری بیک بائٹنگ نہ کرے، میرے بارے میں جھوٹ نہ بولے، میرے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ نہ کرے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، مجھے کوئی ابیوز نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں نا، بس وہ میں اگر اپنے بھائی کے لیے بھی چاہوں گا تو یہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اور 5ویں بات، اور اس کے اندر ایک اور قرآن کی بھی آیت ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ آپ سب آپس میں بھائی بھائی ہو. اگر کوئی ایشوز ہو بھی جائیں تو آپس میں ہی صلح صفائی کر لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ ڈونٹ لاف ابینڈنٹلی، بہت زیادہ نہ ہنسو. بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردار کر دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت پیدا کرتا ہے. آج دیکھیں بات بات پر لوگ کتنا اونچا اونچا ہنستے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کا قرآن بھی منع کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ایک گروپ آف مین دے شوڈنٹ لاف ٹو اندر گروپ آف مین، اور پرہیپس دے آر بیٹر دین فار یو ان سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طریقے سے عورتوں کا کوئی ایک گروپ دوسری عورتوں پر نہ ہنسے. تمہیں نہیں پتہ ہو سکتا اللہ کے نزدیک وہ کتنے رتبے والی ہیں. اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Don't call other people with bad nicknames. دوسروں کو برے ناموں سے، برے القاب سے مت پکاریں. جو نام ان کو پسند نہیں ہے مت بلائیں اس نام سے.
اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں. دوسروں کو سلام میں پہل کرے, دوسرے کے لیے اگر کوئی آ جائے, کوئی گیسٹ تو کھڑے ہو کے اس کو ویلکم کریں, اس کو اچھی جگہ پر بٹھائیں. اور تیسرا یہ آپ نے فرمایا کہ اچھے نام سے پکارو. انسان کو جو اپنے بارے میں سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا, وہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی دوسرا اچھے نام سے پکارے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. After embracing Islam, it is horrible, it is sinful to call other people with bad nickname. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو جو لوگ توبہ نہیں کرتے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی برے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.